وقال علیہ الصلاۃ والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت بعظمت مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ جس طرح موسلا دھار بارش میں ہر چیز سیراب ہو جاتی ہے، ہر چیز دھل جاتی ہے اور ہر چیز پاک صاف ہو جاتی ہے، پاک ستھری ہو جاتی ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے جن سے انسان پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں انسانوں کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ انسان اس بابرکت مہینے میں پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جس طرح موسلا دھار بارش میں ہر چیز پاک صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ برتن سیدھا ہو، الٹا نہ ہو، کیونکہ اگر برتن الٹا ہو اور پورا دن صحن میں رکھا رہے، کھلے میدان میں پڑا رہے اور اس پر موسلا دھار بارش برستی رہے تو اس برتن کو بھرنے کی تو دور کی بات ہے، اندر سے گیلا بھی نہیں ہوگا۔ تو جس نے اس ماہ مبارک میں اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر لی، خلوص اور اخلاص کے ساتھ عبادت کر لی، تو پھر اس کا دل سیراب ہو جائے گا، پھر انسان وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، انسان صاف ستھرا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کو اس طرح گزارتا ہے جیسے کہ حق ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ جنا ہے، اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ دن لوٹنے کے دن ہیں، یہ راتیں لوٹنے کی راتیں ہیں۔ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم روزے کے ذریعے سے لوٹتے ہیں اور رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تراویح کے ذریعے لوٹتے ہیں۔ تو یہ دن کیا ہے؟ لوٹنے کے دن ہیں، یہ راتیں بھی لوٹنے کی راتیں ہیں کہ ہم جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو چاہیں لوٹ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کو چاہیں اکٹھا کر لیں، ذخیرہ کر لیں۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے، بعظمت مہینہ ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کی ایک حد مقرر کر دی، ہر نیکی کا ایک ثواب مقرر کر دیا ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کے ثواب کو متعین نہیں کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کا بدلہ تو میں دوں گا، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ روزہ دار جو ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ فلاں شخص روزہ ہے۔ آدمی نماز پڑھے گا تو دیکھ لے گا آدمی کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے کوئی شخص تو اس کو نظر آتا ہے دوسرے کو کہ فلاں شخص یہ عبادت کرتا ہے، لیکن ایک روزہ ہے جو ایسا چھپا ہوا عمل ہے کہ کسی دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں شخص روزہ ہے کہ نہیں روزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو روزہ کتنی اہم عبادت ہے۔ اسی طرح تراویح کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، سامنے کی کچھ صفیں تو الحمدللہ وہ لوگ مستعد رہتے ہیں، لیکن پیچھے کی جو صفیں ہیں سننے میں آیا کہ پیچھے لوگ ادھر تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر قرآن شریف سنایا جا رہا ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو
تو یہ ناقدری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی، یہ ناقدری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمتیں نازل فرما رہے ہیں اس کی، اور اس بابرکت مہمان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہمان عطا فرمایا ہے۔ ایک مہینے کا مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم اس کی قدر کر لیں اور اس کی عظمت کو پہچان جائیں۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ادا کروں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا عرش کے نیچے۔ اس دسترخوان سے کچھ لوگ کھائیں گے پیئیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی تک حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ تو دسترخوان سے کھا پی رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک حساب و کتاب میں مصروف ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ روزے دار ہیں، یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم روزہ نہیں رکھتے۔ اتنا بڑا عمل ہے روزہ کہ تھوڑی سی ہم پیاس کو برداشت کر لیں، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم بھوک کو برداشت کر لیں، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم نفسانی خواہشات کو ترک کر دیں، تو اس کا بدلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ عرش کے نیچے وہ اللہ کے شاہی مہمان ہوں گے جو اللہ کے دسترخوان سے کھا پی رہے ہیں۔ ہماری دنیا کا جو دن اور رات ہوتا ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں صرف ہم کو روزہ کتنا رکھنا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، صبح سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کتنا مختصر سا وقت ہے، کتنا معمولی سا وقت ہے۔ اگر اس میں ہم نے بھوک کو برداشت کر لیا، پیاس کو برداشت کر لیا، نفسانی خواہشات کو ہم نے ترک کر دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کے بھوک و پیاس سے محفوظ رکھیں گے جس دن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ جس دن لوگ پریشان ہوں گے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہ کہیں پانی کا قطرہ ہمیں مل جائے، اس دن کی پیاس سے، اس دن کی بھوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور وہ دن یہ نہیں ہوگا، دن فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن ایک دن کی مقدار تو 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو جس نے بھوک کو برداشت کر لیا، جس نے پیاس کو برداشت کر لیا اللہ کے لیے، اور جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا چند دنوں کے لیے، تو اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی قدردانی ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود ہے ہمارے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے آخر تک وہ دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو شخص بھی ایک رکعت پڑھتا ہے، ایک رکعت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک سرخ یاقوت سے مکان تیار کر دیتے ہیں، سرخ یاقوت سے، جس کے 60 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے بدلے میں ایک محل ہوتا ہے، اور وہ بھی سرخ یاقوت سے مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں یا رات میں ایک رکعت بھی پڑھتا ہے، تو ایک رکعت کا بدلہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں جس درخت کے سائے میں سوار 500 سال تک سفر کر سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ اتنا بڑا انعام۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو، یعنی رمضان سے ایک دن پہلے ایک خطبہ دیا، ایک تقریر آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے سامنے ایک بابرکت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات اس میں آنے والی، اور اس میں جو بندہ بھی غیر فرض عبادت کرتا ہے، سنت ہو یا نفل ہو، صرف نماز نہیں، کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ فرض نہ ہو تو اس کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ فرض عمل ہے
فرض عمل ہے تو فرمایا کہ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض قرار دے دیے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب والا مہینہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام کے طور پر نوازا ہے۔ کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بندوں کو نوازتے رہتے ہیں کہ بندے ہمارے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، بندے ہمارے پاس آئیں اور ایسے عمل کریں کہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیار ہو جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اس حدیث شریف میں سے پہلی تو خوشخبری یہ دی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس عظمت والے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ گنہگار بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں اور گنہگار کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ کوئی گنہگار بندہ ہو ہمارے پاس آئے تو ہماری رحمت میں لپٹ جائے اور ہماری رحمت اس کو ڈھانپ لے گی، لیکن کوئی گنہگار بندہ آئے تو جائے۔ اور دوسری خوشخبری یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی ہمارے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر ایک رات عطا فرمائیں گے جو اخیر عشرے میں ہوگی، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی۔ کوئی ایک رات متعین نہیں ہے، وہ 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، وہ رات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ دوسری خوشخبری اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمائی۔ اور تیسری خوشخبری یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض قرار دے دیے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو۔ اور یہ روزہ تو اتنا بڑا اجر ہے، جیسا کہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ایک عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اور ایک خوشخبری یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے کے اندر جو بھی عمل غیر فرض ادا کیا جائے گا اس کا ثواب فرض کے برابر، اور اگر فرض ادا کیا جائے تو 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اتنا اہم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں نوازا ہے۔ اور کون سا وقت ہوگا اور کون سا وقت آئے گا ہمارے لیے جس میں ہم نیکیوں کو اکٹھا کر سکتے ہوں تو اکٹھا کر لیں، کیونکہ رحمت کا مہینہ تو یہی ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ تو یہی ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن تو یہی ہے۔ اگر اس سیزن کے اندر، اگر اس موسم کے اندر ہم نیکیاں نہ کما سکے تو کب ہم کمائیں گے؟ ہم تو غافل ہو جاتے ہیں دنیا کی رنگلیوں میں، ہم دنیا کے کام و کاج میں غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم عبادت کب کریں گے؟ کم سے کم ہم رمضان مبارک ہی کو اپنے لیے فارغ کریں کہ رمضان مبارک ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، نمازوں کی عادت ڈال لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ اور یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، ہم یہ عہد کریں، ہم ارادہ کریں کہ جس طریقے سے ہم رمضان مبارک میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان مبارک میں ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم غیر رمضان میں رمضان مبارک کے بعد بھی اسی طرح کریں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس ماہ مبارک میں کچھ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جن کا سال پورا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی ہمیں ضرور ادا کرنی ہے، اور اس زکوٰۃ کو ہمیں غریبوں تک، محتاجوں تک، جو ضرورت مند ہے ان تک ہم زکوٰۃ پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ زکوٰۃ لینے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ کے پاس لینے آئیں گے، اس میں تو اس بیچارے کو شرم محسوس ہوگی، اس کی ذلت ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ نکالے اپنی اور زکوٰۃ دوسرے مستحقین تک پہنچائے۔ جو شخص مال و دولت اکٹھا کر کے رکھتے ہیں
रुपया पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता दिया है कि जो लोग महापुरुष ज़कात अदा नहीं करते हैं, आप उनको ये खबर दे दीजिए, आप उनको ये बता दीजिए कि वो एक दर्दनाक अजाब का इंतजार करें। उनके लिए एक दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। अगर उसने अल्लाह तबारक व तआला की राह में ज़कात ना निकाली, अपने पैसे को खर्च ना किया, तो वो सुन लें कि क़यामत के दिन इसके माल दौलत को आग में तपाया जाएगा, फिर उसकी पेशानी को दागा जाएगा, उसके पहलू को दागा जाएगा, उसकी पुष्ट को दागा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारा वो खजाना है जिसको तुमने दुनिया में अपने लिए इकट्ठा करके रखा था, उसकी ज़कात नहीं निकाली थी, तो आज उसका तुम मजा चला जाए। तो ज़कात निकालना भी एक अहम इबादत है, ये फ़र्ज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बहुत वईदें भी बयान फरमाई हैं, इसका अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। ज़कात ना निकालने पर इतनी सख्त वईदें क्यों हैं? क्यों? इसलिए कि सारा का सारा माल तो अल्लाह तबारक व तआला ही का दिया हुआ है। कोई मुलाजमत के जरिए हासिल करता है, कोई काश्तकारी के जरिए हासिल करता है, कोई कारोबार के जरिए मुख्तलिफ ज़राए से लोग माल दौलत हासिल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये माल हासिल तुमने कैसे किया, इसकी कुव्वत किसने दी तुम्हारे अंदर, कमाने की कुव्वत कहाँ से आई, ये माल दौलत किसका है? लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान में जो कुछ है वो सारा का सारा अल्लाह तबारक व तआला का है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज है तो सिर्फ 2.5% निकालना है, 97.5% तुम्हारा खुद का है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा देता कि नहीं 97.5% तुमको निकालना है, 2.5% तुमको रखना है, तो ये भी इंसाफ के खिलाफ नहीं था, क्योंकि सारा का सारा माल तो अल्लाह तबारक व तआला ही का दिया हुआ है। तो 2.5% निकालेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? माल जितना है वो सब पाक व साफ होगा, वो माल बरकत वाला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ज़कात निकालना है, ये एक इबादत है, उसमें हमें फायदा नजर आए चाहे फायदा नजर ना आए। जिन हजरात के ऊपर ज़कात फर्ज है वो ज़कात को ज़रूर निकालें। बहुत से लोग ज़कात अंदाजे से निकालते हैं, एक अंदाज़ा मुकर्रर कर लेते हैं, जो भी आया उसको ज़कात के नाम से दे दिया, जो भी आया उसको ज़कात के नाम से दे दिया, किसी को कुछ पैसे दे दिए, किसी को कुछ पैसे दिए, हिसाब किताब कुछ नहीं है। तो याद रखें कि ऐसे लोगों की ज़कात अदा नहीं होती जब तक कि अपने माल दौलत का पूरा हिसाब ना कर लिया जाए, एक एक पैसे एक एक पाई का हिसाब ना कर लिया जाए, तो उसके हिसाब करके उसमें कितना बनता है उसको अलग कर लिया जाए, फिर उसमें से ज़कात अदा की जाए। अगर एक पैसा भी ज़कात का आपके माल में रह गया तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, पैसे भी ज़ाय हो जाएंगे, सवाब तो मिलेगा लेकिन ज़कात का फर्ज अदा नहीं होगा, ज़कात अदा नहीं होगी। आपको वही गुनाह पड़ेगा जैसे कि ज़कात ना निकालने वाले को पड़ता है। तो एक एक पैसा जब तक नहीं निकलेगा आपके माल से, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी और आपका माल पाक व साफ नहीं होता है। इसलिए जो हजरात ज़कात को अंदाजे से निकालते हैं वो अंदाजे से ना निकालें, बल्कि हिसाब व किताब अपना मुकम्मल कर लें, उसके बाद ज़कात निकालें। और जो हजरात ज़कात निकालते हैं, बहुत से लोग आते हैं मस्जिद में लेकर ज़कात, तो याद रखिए कि मस्जिद में ज़कात नहीं लगती है, ये ज़कात गरीबों का हक है, ये ज़कात मोहताजों का हक है। वो मोहताज आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी तहकीक कर लें कि ज़कात का मुस्तहिक कौन है। अगर आपने गैर मुस्तहिक को ज़कात दे दिया तब भी ज़कात अदा नहीं होगी। आपकी जिम्मेदारी है कि ज़कात के बारे में आप तहकीक करें कि कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है, गरीबों तक पहुँचाएँ, मोहताजों तक पहुँचाएँ, मदारिस तक पहुँचाएँ। तो ज़कात जिन हजरात के ऊपर फ़र्ज़ है वो ज़कात ज़रूर निकालें। साहिब निसाब के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब साहिब निसाब को किसको कहते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा किसी जुमे में इसका मुफस्सल बयान होगा।